نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب نمبر 77 باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم۔ باب ہے اس سلسلہ میں مسجد کے اندر مریضوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے خیمہ لگانا۔ مسجد اللہ کا گھر، عبادت کی جگہ ہے، کیا وہاں خیمہ لگا کر کسی کا رہائش پذیر ہونا اس کا جواز ہے یا نہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت مند افراد جن کا رہنے کے لیے کوئی اور سہارا نہیں یا کوئی اور ایسا عارضہ ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے ناگزیر صورت میں مسجد کے اندر ان کا ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، تو وہ خیمہ وغیرہ لگا کر مسجد کے اندر رہائش رکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 463 قال حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر قال حدثنا ہشام عن ابی عن عائشہ قالت اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندق کے دن ان کے اکحل رگ میں تیر لگا۔ اکحل بازو کے اندر جو مین رگ ہوتی ہے اس کے اندر خون اس کے اندر تیر لگا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، اوس قبیلے سے تعلق تھا، بڑی شان مرتبہ مقام والے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 3803 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اہتز العرش لموت سعد۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت پر تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ اہتزا کا معنی خوشی سے لرزنا، جھوم اٹھنا۔ ایک پاکیزہ انتہائی مقدس روح کے آنے کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ چنانچہ انہی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ خندق کے دن ان کے اکحل رگ میں تیر لگا۔ فضارب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، تو لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمہ مسجد میں، لیعودہ من قریب، تاکہ تیمارداری کر سکے اس کی قریب سے۔ ان کی بار بار تیماردار کرنے کی ضرورت تھی، تو دور ان کے گھر جانے کا مسئلہ تھا، تو آپ نے مسجد کے اندر ان کا خیمہ لگا دیا تاکہ قریب سے ان کی عیادت اور تیمارداری آسانی سے کی جائے۔ فلم یروہم، پس نہ گھبراہٹ میں ڈالا ان کو۔ فی المسجد خیمت میں بنی غفار، یہ جملہ معترضہ ہے کہ یعنی مسجد کے اندر ایک خیمہ تھا بنو غفار قبیلے کا، ان کو نہ گھبراہٹ میں ڈالا، یعنی ہم ضمیر کا مرجع بتلایا جا رہا ہے کہ ان بنو غفار کا جو ساتھ خیمہ تھا ان کو گھبراہٹ اور پریشانی میں نہ ڈالا، الا الدم، مگر خون نے، خون کو دیکھ کر وہ بڑے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ یسیل الیہم، جو خون بہہ کر جا رہا تھا ان کی طرف، چونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خیمہ ساتھ تھا اور ان کے متصل خیمے کے ساتھ بنو غفار لوگوں کا خیمہ تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تیر لگا تھا، زخم تھا، تو وہ زخم جو وہ بہہ پڑا، بہنے کی وجہ سے خون جب بڑی کثیر مقدار کے اندر خون نکلا اور ان کے خیمے سے بہہ کر دوسرے کے خیمے والوں کی طرف نکلا۔ یہ دیکھ کر بڑے گھبرائے کہ یہ خون کس چیز کا؟ فقالوا یا اہل الخیمہ، انہوں نے آواز دی او خیمے والو، ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، یہ کیا چیز تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہی ہے، تمہاری طرف سے یہ خون بہہ کر آ رہا ہے، یہ کیسا خون ہے؟ فیضا سعد نے یغزو،
جرح دمن فمات فیہا، جب دیکھا گیا تو اچانک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم وہ خون بہا رہا تھا، یغزو تیزی سے خون پھوٹنا، فمات فیہا چنانچہ وہ اسی اپنے عارضے میں، اسی بیماری کے اور اسی زخم کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ اس امام بخاری رحمہ اللہ نے، چونکہ باب کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے مریضوں کے لیے خیمہ، ایک ہے غیر مریضوں کے لیے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، اس سے تو ثابت ہوا کہ مریضوں کے لیے خیمہ لگانا جائز ہے۔ اور فی المسجد خیمت میں بنی غفار، اس سے یہ ثابت ہوا کہ مریضوں کے علاوہ بھی ضرورت مند ان کا خیمہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسجد اگرچہ عبادت کی جگہ ہے، لیکن وہاں تنگ دست لوگ، بیمار لوگ، پریشان لوگ، ان کے سہولت کا کوئی انتظام کرنا، ان کی رہائش کا انتظام کر دینا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا، یہ تمام کام بھی مسجد کے اندر کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے آج کل سیلاب زدگان ہیں تو ان کے لیے رہائش کی کوئی جگہ نہیں، تو کوئی اچھی بڑی مسجد جو محفوظ ہے تو اس کے اندر وہ اپنی رہائش عارضی طور پر، جب تک ان کے گھر جو ہے اور ان کے پانی کا نکاسی کا انتظام ہو کر رہائش کے قابل ان کے مکان نہیں بنتے، تو وہ اس طرح رہائش رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد کے اندر علاج معالجہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جب مسجد نبوی کے اندر ایک مریض کے لیے خیمہ لگا دیا گیا ہے، تو اگر کئی مریضوں کے لیے ایک کیمپ لگا دیا جائے تاکہ اس علاقے کے مریض جو غریب عوام ہے، جو اپنے علاج معالجہ نہیں کروا سکتے، تو یہ بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ہم نے مسجد کو ایک محدود پیمانے پر اس کو تشکیل دے رکھا ہے، ایک محدود دائرہ اس کے گرد لگا رکھا ہے کہ صرف پنجگانہ نماز ہی لوگ آئیں، اور وہ بھی نماز پڑھنے کے 10 منٹ بعد اس کو دروازہ جو سیل ہو جائے اور اس کو تالا لگا دیا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار کھلا، ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ کوئی دن کو آئے، کوئی رات کو آئے، ہاں کوئی خطرے کا، رات 10 بجے 11 بجے جا رہے ہیں، خطرہ ہے تو اس کو تالا لگا دیں، تو لیکن دن میں سارا دن ہی تالا۔ بعض لوگوں کو یہی بڑی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مسجد کی ٹوٹیوں سے کوئی پانی بھر کر لے جائے گا، کوئی مسجد کا واش روم استعمال کر لے گا، بھی پانی بھر کر لے جائے گا تو کیا کسی مسلمان کا بھلا ہی ہوگا؟ کیا پانی کا کوئی کمی آ جائے گی؟ تو بعض اس کو یہ بڑے تنگ دلی ہوتی ہے۔ کوئی دکاندار، کوئی ریڑھی والا بیچارہ وہاں ایک بالٹی پانی کی لے جائے گا تو کیا اس میں فرق آئے گا؟ اسی طرح کوئی واش روم استعمال کر لے گا تو کیا ہوگا؟ تو اتنی تنگ دلی جو نا، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے کی عادت ڈالیں۔ بعض جو ہے ان کے حجاب ہوتا ہے اللہ کے گھروں میں آنے کا، تو چلو کسی بہانے آئیں، پانی لینے کے لیے آئیں، کم سے کم ان کی یہ شرم تو اترے کہ یہ کوئی خوف والی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آنے جانے والا ہے۔ اسی طرح اگر ماہانہ 2 مہینے بعد کوئی کیمپ رکھ لیا جائے، مثلا کوئی آنکھوں کا اچھا ڈاکٹر آپ کو مل جائے تو اس کے لیے ایک کیمپ لگا دیں، کوئی سر اور کوئی دانتوں کے لیے، کوئی اور شوگر کا کوئی ماہرہ ڈاکٹر آپ کو مل جائے، کوئی اور اس طرح کے عوارض ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ بیچارے جو اپنے علاج نہیں کروا سکتے، وہ اسی طرح تنگی ترشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور آخر کار وہی امراض ان کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ تو اگر ہم مساجد کے اندر، اپنے اپنے محلے کی مساجد میں ایسے انتظامات، اگر الگ سے کوئی حجرہ ہے، الگ سے کمرہ، تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر نہیں بھی تو مسجد کے صحن کے اندر، مسجد کے ایک کونے کے اندر بھی یہ انتظام کر دیا جائے کہ کیمپ وغیرہ لگا دیے جائے، یہ کہ ممنوع شکل نہیں ہے، رفاہی کام جو وہ مسجد کے اندر بھی ہونے چاہیے۔ حدیث نمبر باب نمبر 78، باب ادخال البعیر فی المسجد للعلہ، باب ہے اونٹ کو داخل کرنا مسجد کے اندر کسی ضرورت کے تحت۔
کسی علت اور ضرورت اور حاجت کے تحت اونٹ وغیرہ کو بھی مسجد میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اونٹ یا دیگر معقول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو اگر وہ کسی ضرورت کے تحت مسجد کے اندر داخل کیے گئے ہیں تو اس کا جواز ہے۔ باقی رہ کے ان کا بول و براز کرنا، تو جن جانوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا بول و براز نجس نہیں ہے، تو ان کے بول و براز کی وجہ سے جگہ پلید نہ ہوگی۔ اس سلسلہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر لائے جو کہ مرفوع ہے، فرماتے ہیں کہ طاف النبی صلی اللہ وسلم علی بعیر، طواف کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر۔ یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1881 ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں تشریف لانا، کہ آپ مکہ میں آئے، وہ یشتکی، اور آپ کو کوئی عارضہ تھا، بیماری، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے چلنا دشوار تھا، فطاف علی راحلتی، تو آپ نے اپنی سواری پر ہی طواف کیا۔ اور اسی طرح امام بخاری باب کتاب الحج حدیث نمبر 1632 کے اندر یہ روایت لائی ہے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہ انما طاف علی بعیر، کہ اونٹ کے اوپر آپ نے طواف کیا، لیراہ الناس، تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں، لیسألوہ، اور آپ سے سوال بھی کریں۔ تو یہ صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ ضرورت کے تحت اگر بیت اللہ کے مطاف میں اونٹ کو لے جایا جا سکتا ہے تو باقی مساجد کے اندر بھی داخل کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک معقول لحم جانور، ان کا بول و براز وہ نجس ہوتا ہے، اس لیے وہ اس بنیاد پر ایسے جانوروں کو مسجد میں داخل کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور ان روایت کی بڑی بعید قسم کے انہوں نے پھر تعویلیں شروع کر دی۔ مثلا ایک تعویل انہوں نے یہ کی کہ چونکہ نبی کا اونٹ سدایا ہوا تھا تو وہ بول و براز ایسے نہیں کیا کرتا تھا، جب اس کو کہا جاتا، الگ کھڑا کیا جاتا پھر یہ بول و براز کرتا تھا، اس لیے آپ کا اونٹ جب اندر داخل کیا گیا تو باقیوں کے اونٹ تو ایسے نہیں ہوتے۔ یہ کیسی بعید سی تعویل کی، یا کہاں سے آیا کہ آپ کا اونٹ ایسا سدایا ہوا تھا کہ جو طواف کے دوران، جو صف کے دوران بول و براز ہی نہ کرتا ہو۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے بارے میں کیا کہو گے کہ ان کو بھی تکلیف تھی، جن کی وجہ سے چکر لگانے بیت اللہ کے ان کے لیے مشکل تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں اور لوگوں کے پیچھے پیچھے چکر لگا لیں۔ تو کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ بھی سدایا ہوا تھا؟ پھر اسی طرح جو حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اونٹ اپنا لائے اور نبی کے سامنے لا کر بٹھا دیا، وہ بھی مسجد کا واقعہ ہے، اس کی کیا تعویل ہوگی؟ تو اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے بسا اوقات لوگ بڑی عجیب قسم کی، بہت بعید کی تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ مسجد کا ماحول ایسا ہے کہ جس کے اندر جانوروں کو لے جایا جا سکتا ہے، جیسے کچی جگہ ہے، کچا فرش ہے، کنکریاں وغیرہ بچھائی ہوئی ہے، جیسا کہ نبوی دور کے اندر سادہ مسجدوں کی حالتیں تھیں، اور اس کے اندر کوئی ضرورت بھی ہے، مثلا کوئی بیمار ہے، اس کا باہر سے چل کر مسجد تک جانا بھی مشکل ہے۔ آج کل وہ اس طرح وہیل چیئر وغیرہ ہوتی ہیں، اس دور میں تو یہ چیزیں نہ تھیں، تو اگر وہ سواری سمیت ہی اندر داخل ہو جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، اس کی یہ کوئی ممانعت والی صورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 464، حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ قالت شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں میں نے شکایت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ انی اشتکی، کہ میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے طواف کرنا مشکل ہے۔ قال طوفی من وراء الناس وانت راکبہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کرتی رہو اور تم پر سوار ہو۔
سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کرتی رہو۔ پیچھے سے مراد کہ بیت اللہ کے قریب میں رش زیادہ ہوتا ہے اور جیسے پیچھے ہٹتے جائیں تو رش کم ہوتا ہے، تو اس لیے پیچھے پیچھے جو ہے وہاں جانور کا گزرنا دوسروں کے لیے نقصان تکلیف کا سبب نہیں بنے گا۔ فطفت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی جنب البیت، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے طواف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک پہلو میں ایک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، یقرأ بالطور و کتاب مستور، اور سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے، یہ میں نے سنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ 5 مرتبہ یہ روایت لائے ہیں، تو ثابت سے یہ کیا بوقت ضرورت معقول اللحم جیسے جانور اگر ان کو مسجد کے ایریا میں داخل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور مسجد کا ماحول بھی اسی طرح کا ہو، اس کے اندر وہ ان کے گزرنے کی وجہ سے جانوروں کے گزرنے سے یا اگر بول و براز کاری بھی دیں اس سے کوئی خرابی نہ آئے، مثلا وہاں کوئی قالین نہ ہو، کوئی پتھر وغیرہ نہ لگا ہو، عام کچی جگہ ہو، تو ان کو ایسے جانوروں کو وہاں لے جایا جا سکتا ہے۔ باب 79، یہ بغیر ترجمۃ الباب کے گویا کہ گزشتہ باب کا یہ تکملہ ہے، اسی کی فصل کے قائم کام۔ حدیث نمبر 465، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی، اور ان کا تذکرہ آگے صحیح بخاری کا حدیث نمبر 3805 میں بھی آ رہا ہے کہ وہ اسید بن حذیر اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما تھے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خرجا من عند النبی، نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، فی لیلۃ مظلمہ، ایک اندھیری رات میں، دیر تک عشاء کے بعد آپ کے ساتھ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہے، تو جب گھر جانے لگے تو اندھیری رات تھی، گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ وَمَعَ مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، اور ان کے پاس 2 چراغوں کی مثل چیزیں تھیں، یُضِیعَانِ بَیْنَ أَیْدِیہِمَا، جو روشنی کر رہی تھی ان کے آگے آگے۔ دونوں صحابہ کے پاس جو ان کی لاٹھیاں تھیں تو وہ دونوں کی طرح جیسے ٹیوب روشن ہے اس طرح اللہ نے روشن کر دی، تو وہ دونوں اس کی روشنی میں جا رہے ہیں۔ فلما افترقا، جب دونوں الگ ہونے لگے، آگے جا کر جب دونوں ساتھیوں کا راستہ مختلف ہو گیا، ایک نے دائیں طرف جانا دوسرے نے بائیں طرف جانا ہے، تو سارا ما کل واحد منہما واحد، تو ہو گیا ان دونوں میں سے ہر ایک ساتھ ہر ایک کے ساتھ ایک چراغ ہو گیا۔ پہلے 2 چراغ اکٹھے تھے، روشن تھے، جب انہوں نے دائیں بائیں ہونا تھا تو ایک کا دائیں طرف روشنی کرنے والا بن گیا، دوسرے کے بائیں طرف، حتی اتا اہلہ، یہاں تک وہ اپنے گھر میں آ گئے، بڑی آسانی سے وہ گھر میں پہنچ گئے۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیر تک مسجد کے اندر گفتگو کرنا اس کا جواز ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کا استدلال کیا ہے کہ دیر تک دینی گفتگو مسجد میں بیٹھ کر کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ دونوں صحابی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو رہے تھے، تو اس لیے اللہ نے یہ معجزانہ طور پر یہ چیز ظاہر کر دی کہ ان کی لاٹھیاں وہ روشن ہو گئی اور روشنی کے اندر بڑے آرام سکون سے گھر پہنچ گئے۔ اس سے مسجد کے اندر عشاء کے بعد جلسہ تقریر وعظ اس کا جواز ملا، لیکن ایک مناسب مقدار تک، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر یہ افراط و تفریط ہونے کی وجہ سے حق سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔
تو یہ کہنا کہ عشاء کے بعد بالکل ہی درس جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ رات 2 بجے تک جلسہ ہی ہوتا رہے، 3 بجے تک جلسہ ہوتا رہے اور صبح کی نماز میں تمام سوئے ہوں۔ بعض تو جلسے والے بڑے فخر سے بیان کریں گے، جناب ہمارا جلسہ جو ہے نا صبح کی اذانوں تک رہا، ادھر سے صبح کی اذان ہوئی، ادھر ہمارے خطیب صاحب بیان کر رہے تھے۔ تو یہ کوئی خوبی کی بات ہے بھی؟ تو جب صبح کی اذان تک تقریر ہوتی رہی تو اب صبح کی نماز کون پڑھے گا؟ باقی دن کے کام جو کون کرے گا؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، پوری رات لوگوں کو بٹھائے رکھیں مناسب انداز میں، زیادہ عشاء کے بعد گھنٹہ، سوا گھنٹہ، حد 1.5 گھنٹے تک 1-2 بیان ہو جائے مختصر انداز میں۔ 6 خطیب بلائے ہوتے ہیں اور ہر خطیب سے پہلے اور بعد کے اندر کوئی نظم پڑھنے والا بھی، اور اسٹیج سیکرٹری کے تو ہر خطیب سے پہلے 5, 7, 10 منٹ الگ ہوتے ہیں۔ تو کرتے کرتے وہ پوری رات لوگوں کو بٹھائے رکھنا ہے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔